حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بچی اور بچہ ایک نظر جس سے شادی کرنی دیکھ سکتا ہے، یہ آخری حد ہے. اس کے اندر بھی بہت زیادہ خرافات ہوتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ گھر کی بااعتماد خواتین کے ذریعے بچی کو دیکھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے مرد بچے کو دیکھ لیں. اصل یہ ہے. اور ایک دور تھا، اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو یہی ہوا کرتا تھا، اور آج 20 سال پہلوں کی نکاحوں کی اوسط دیکھیں گے تو وہ زیادہ کامیاب ہے بنسبت آج کے نکاحوں کے. اب تو کہتے نہیں پہلے تعلقات بھی ہوں، اسکول میں بھی تعلق ہو، یونیورسٹی کے اندر بھی تعلق ہو، دعوتوں میں بھی شرکت ہو، کچھ سیر بھی ہو جائے، کچھ اکیلے بھی نہیں بھیج دیا جائے تاکہ کچھ مناسبت کا پتہ چل جائے. تو ساری مناسبت شادی سے پہلے کر لیتے ہیں، شادی کے بعد مناسبت ختم. اس لیے کہ جب حرام کریں گے تو حلال کی لذت تو نہیں ملے گی نا. جب حرام کریں گے تو پھر حلال کی لذت نہیں ملے گی. اللہ کی سنت یہی ہے کہ جتنا حرام کی لذت اس سے اختیار کر لی اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا، اتنا حلال کی لذت پھر نہیں ملے گی. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ گھر کی بااعتماد خواتین جا کے بچی کو دیکھیں. دوسری صورت آخری درجے کی یہ ہے کہ بچی آئے اور کوئی چیز رکھ کے چلی جائے، اور وہاں یہ نہیں کہ سارا خاندان مردوں کا بیٹھا ہو، بلکہ اس بچے کی ماں باپ بیٹھے ہوں اور بچہ بیٹھا ہو. بچی کوئی چیز رکھ کے چلی جائے اور ایک نظر ان کی پڑ جائے، بس یہ آخری حد. اتنا. یہ نہیں کہ اسے مسلسل بھری محفل کے اندر اسے دیکھا جائے، یا بھری محفل کے اندر اسے بلایا جائے، یا خلوت میں کچھ وقت دیا جائے. ارے میرے عزیزو، یہ حرام ہے، اور جب حرام ہے تو اس کے نتائج بد بھی پھر سب دیکھیں گے. نتائج بد بھی دیکھیں گے. اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ سادگی بھی ہو اور ان تمام خرافات سے نجات پائے، تمام خرافات سے. اور ساتھ ساتھ میں نے جو عرض کیا کہ انتخاب کا معیار یہ ہو کہ دین دیکھا جائے، ادھر بھی دینداری دیکھی جائے، ادھر بھی دینداری دیکھی جائے. معیار یہی ہو. یہ نہیں کہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھ رہے تو دین ہی کو نہیں دیکھ رہے، یہ غلط ہے. ہاں، اگر دین کے ساتھ اگر یہ ساری چیزیں میں ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد دین رکھا جائے، مقصد شرم و حیا رکھا جائے. آج اگر اللہ نہ کرے بیٹی کا جہیز تیار ہے اور اللہ نہ کرے کہ ڈاکو آ کر اس جہیز کو لے جائے تو سب کو پریشانی لائق ہوگی نا. بیٹی بغیر جہیز سے کیسے جائے گی؟ ساس تو گھر رہنے نہیں دے گی. جب بھی کوئی پیالہ ٹوٹے گا تو ساس تانا دے گی، لے گھر سے لے کے کیا آئی ہو. ہاں، جب بھی کوئی چیز نقصان ہوگا تو ساس تانا دے گی، تمہارے ماں باپ نے دیا کیا ہے. یہ بیچاری ساس یہ نہیں سمجھتے کہ تمہیں جو اللہ نے دیا وہ کس نے دیا؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا نا، تم نے کون سے اپنے گھر سے لایا؟ ارے اللہ کا رزق ہے، ہو سکتا ہے اس آنے والے کی اس برکت سے بھی تمہیں کچھ مل گیا ہو. تو بس اوقات اس قسم کے تانوں سے اللہ رب العزت رزق کے جو دروازے کھول رکھتا ہے نا اس گھر کے اندر وہ بند کر دیتا ہے. تو اگر چوری ہو جائے تو ماں باپ پریشان، کیا دوسرے گھر جائے گی کیسے؟ یہ تو پریشانی سب کو لائق ہوتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کی عفت اور پاک دامنی خطرے میں پڑ جائے، حیا کی چادر ہی نہ رہے، تو کبھی ماں باپ نے یہ بھی سوچا کہ اپنے دوسرے گھر کو آباد کیسے کرے گی؟ اس لیے کہ جو عورت کا قیمتی سرمایہ تھا وہی اس کے اندر نہیں ہے. اگر نوجوان کی نوکری ختم ہو جائے، کاروبار نہ ہو، تو فکر سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، فطرتی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو میری بیٹی کا کیا حق ادا کرے گا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا،
جو اللہ کے حق ضائع کر رہا ہے وہ مخلوق کے حق تو بدرجہ اولا ضائع کرے گا جب اسے موقع ملے گا. اس کا پہرا بننے والی چیز حقوق کے ادائی کے لیے وہ تو اللہ کا خوف تھا, وہی اس کے اندر نہیں ہے. یہ دیکھنے کی چیز تھی. تو معیار یہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے, کتنا اللہ سے ڈرتا ہے, تاکہ کسی کا حق ضائع نہ کرے.